جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ عائشہ، اچھا، مجھے انہوں نے اپنی والدہ کا نام بھی بتایا، انہوں نے صحیح۔ مجھے نام پتہ ہے۔ یہ والدہ ہیں ان کی، یہ ماشاء اللہ عائشہ خود ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ بھائی ہیں ان کے 3، یہ اچھا، خود ہیں۔ اکلوتی ہیں۔ جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، یہ کپڑوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی عائشہ ہی ہے جب یہ اچھا، ان 6 کی کلاس، بچے کی تصویر ہے۔ ہاں جب یہ 6 کلاس میں تھی، اور بقول ان کی والدہ کے یہاں سے مسائل کا آغاز ہوا تھا۔ مطلب 6 کلاس سے؟ 6 کلاس سے، جب یہ 6 کلاس میں تھیں تب سے ان کے ساتھ معاملات شروع ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، ان کے پیٹ میں درد ہوتا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، وہ ڈرپ لگاتا، ٹھیک ہو جاتی، واپس آ جاتے۔ پھر لے جاتے تو ابھی ڈرپ آدھی ہوتی، یہ چیختی وہاں پر کہ مجھے گھر لے چلو، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ گھر لے آتے۔ مسئلہ جب وہاں شروع ہوا جب ان کے اوپر حاضری آنا شروع ہوئی، جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا۔ عالم صاحب سے رابطہ ہوتا ہے، عالم صاحب کہتے ہیں کہ جی سخت ترین جادو کے اثرات، صحیح کہا آپ نے، سخت ترین جادو کے اثرات ہیں، اور نہ صرف ان پر بلکہ پوری فیملی پہ۔ ان کی والدہ کہتی ہیں میرا جو یہاں کے بعد کا حصہ ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک دم کسی نے پکڑ لیا ہو، اسے واش روم میں بھی بیٹھا نہیں جاتا۔ ٹائم جو ہے نا اس قدر، جیسے اٹیک نہیں ہوتا ایک حملہ، ان کے بھائیوں کی خدا نہ اللہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، مختلف پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے ان کو۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ عائشہ قابو میں نہیں آتی، 3 بھائی جوان مرد نہیں کنٹرول کر پاتے، اور وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اپنی والدہ پر ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کی والدہ ان کو علاج کے لیے لے کے جاتی ہیں۔ واحد والدہ ہیں جو رابطہ کرتی ہیں عالم صاحب سے، عامل صاحب سے، اور ان کا علاج ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب بات یہ ہے، علاج ہوتا ہے، وقتی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، حل نہیں ہو رہا آج بھی۔ صحیح۔ انتہائی پڑھی لکھی فیملی جی، ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہیں، آپ کے سامنے شیلڈز، ٹرافیز، اللہ معاف کرے، من شر حاسد اذا حسد، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ جو نہیں سمجھتے عربی، وہ یہ کہ اے اللہ پاک مجھے حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا، مطلب جو مجھ سے جیلس ہیں لوگ، ان سے بچا، پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح۔ لوگ جو مجھ سے جیلس ہیں، جو جلن رکھتے ہیں، اللہ میں تو کہتا ہوں توفیق دے اللہ پاک، اگر اندر جھانکے انسان اپنے نا، جہاں اس کو لگے نا کہ یار میرے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے، جلن پیدا ہو رہی ہے، وہ فوراً اپنے آپ کو کور کر لے۔ یہ شروعات ہوتی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اس چکر میں۔ اچھا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ انفارمیشن لے سکیں نا ہم لیں، اور آپ تک بھی پہنچائیں، نہ صرف آڈیوز، ویڈیوز، تصاویر، بلکہ کوشش کریں کہ بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں، جو ہم پروگرام میں بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کب سے ہوا۔ یہی سوالات تھے میرے کچھ بھی، اور مجھے بچپن سے تو یہ چیز نہیں لگ رہی، بہت ریسنٹلی ایکٹیو لگ رہی ہے، ورنہ بچی اتنی برائٹ نہیں ہوتی۔ جی جی جی، بالکل درست کہا آپ نے۔ اتنی ٹرافی، اتنی وہ کچھ اس وقت کا کچھ ہوگا جو بتایا جب ان کا جب علاج، ظاہر سی بات ہے جب علاج شروع ہوا، جنہوں نے بتایا جادو کا، انہوں نے ان کو نام بھی بتایا، اور جنہوں نے کیا، اور وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے نہیں کیا۔ اچھا، وہ تو لازمی سمپل سی بات ہے، غیر تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری ان کی جو بقول ان کے ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ 12 سال بعد یہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئیں، کرائے پہ رہیں 12 سال کا پیریڈ۔ اس کے بعد جہاں یہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئیں، اور بغیر استخارے کے ہوئیں اور بغیر احتیاط کے ہوئیں، وہاں سے ان کے ساتھ مسائل دگنے ہو گئے۔ اچھا، انہیں کہتی ہیں کہ ہم آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کبھی کبھار بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جنات اکثر جھوٹ بول جاتے ہیں، جو ہوا ہے اکثر پروگرام میں کے۔ کہتی ہیں جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ احتیاط کرنی چاہیے گھر لیتے ہوئے، کہہ رہی ہیں میرا پیغام جو ہے وہ آپ پہنچوا دیں سب تک۔ اور پیغام ان کا جی یہ ہے کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے گھر بنا استخارے کے لیا، میں نے بہت گھر چینج کیے، 12 سال رینٹ پہ رہی، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جب بھی گھر لیں، چاہے وہ اپنا ہو یا رینٹ کا، استخارہ ضرور کروائیں۔ میں نے تو وہ اپنا گھر بہت مشکل سے لیا تھا، وہ بھی بیٹی کے لیے بہت کم پیسوں میں بیچ دیا، اب پھر رینٹ پر آ گئی ہوں۔
اچھا آپ میرے لیے دعا کرنا. ہاں اللہ پتہ کرے گا. استخارہ جی جو نہیں سمجھتے وہ یہ ہوتا ہے، ایک کوشش ہوتی ہے پرمیشن کی نا، آپ اپنا معاملہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ پیش کر دیتے ہیں ایک طریقے سے نا. لوگ کرتے بھی ہیں، کرنے والے ان کو کہہ دیا جاتا ہے، پریکٹس ہوتی ہے. خود بھی نیت میں آپ اگر کر لیں کہ اللہ میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے، یہ بھائی کرتے رہتے ہیں ہمارے اکثر، تو یہ کہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے نا، محسوس ہو جاتا ہے. ویسے تو ہر کام ہی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا، لیکن ایک کوشش ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے انسان کی. باقی اس سے بہتر بڑھ کے میں سمجھتا ہوں یار ایک پرسنل فیل ہوتی ہے، آپ کا دل نا آپ کو، جیسے فرماتے ہیں جڑا دل آنکھے جو دل کہے. دماغ پھر کہیں دھوکہ کھا جاتا ہے. کئی ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ عقل نے جو ہے نا نقصان پہنچایا، بہت بڑے ذہین عقل مند لوگوں سے غلط فیصلے ہوئے ہیں ہسٹری میں. لیکن دل جو ہے آپ کا، جہاں آپ کو چھوٹ ہے، دیکھیں جو فرض ہے جو حکم ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہاں دل کی نہیں سننی. لیکن جن میں آپ کے پاس آپشنز ہیں، میں جہاز سے جاؤں یا ٹرین سے جاؤں، میں اس علاقے میں لوں یا اس علاقے میں لوں، یہ آپ کی دل کی مرضی، آپ کی اپنی مرضی. اس میں جو دل کہے، آپ کا دل آپ کو نا غلط نہیں کرواتا آپ سے. الارمی آتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے اللہ نے اس معاملات رکھے ہیں. اب جی یہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے رینٹ پر گھر لیا، کہہ رہی ہیں جلد بازی میں گھر لیا. استخارہ تو ایک چیز ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جو احتیاط ہوتی ہیں وہ نہیں کی، اور پھر بھگتا انہوں نے، اور اس گھر کو بھی بہت کم پیسوں میں بیچ دیا. کہ یار آپ اندازہ لگائیں 12 سال بعد اپنے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں آپ، اور وہاں آپ کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، آپ بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو. کہتی ہیں یہاں تک ہمیں ایک عالم صاحب نے اس کی شروعات بھی بتائی. اچھا کہ یہ جو گھر آپ نے لیا، اس کے کچن میں مسئلہ شروع ہوا سب سے پہلے. کہتی ہیں بالکل صحیح، میرا جو کچن کا جو ایک سمجھ لیں کہ سیوریج کا پوائنٹ تھا جہاں سے گندا پانی جاتا تھا، وہ نا باہر آ جاتا تھا، مطلب اوور فلو کہہ لیں، وہاں مسئلہ تھا. میں نے بلایا دیکھنے کے، تو انہوں نے کہا آپ رہ کیسے رہی ہیں یہاں پر، یہ تو جیم ہے، تو بلاک ہے. وہاں سے ان کے ساتھ مسائل شروع ہوئے اور نتیجتاً ان کو اپنا گھر بیچنا پڑا. یہ آپ بیتی بتا رہی ہیں آپ کو. تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ بہت سی چیزیں انسان کو ایسے سمجھ نہیں آتی، وہ گزارا جاتا ہے کچھ پیریڈ سے، ایسے حالات سے، تاکہ اس کو بات سمجھ آئے، اس کے اندر اتر جائے، تلقین ہو جائے اس کو. تو ضروری نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، معاملہ ہو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. جو ہمارے بڑے بزرگ کہہ گئے وہ ایسے نہیں کہہ گئے، بہت تکلیف سہی انہوں نے، بہت تجربات رہے ان کے، بڑی قربانیاں دی انہوں نے، پھر آپ سے کہا کہ بھائی یہ کرنا، یہ مت کرنا. خاص کر بچیوں کو لے کے، وقت کو لے کے، گھر کے دروازوں کو لے کے، ٹائمنگ کو لے کے، احتیاط کو لے کے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح کہتے تھے، آپ بالکل درست کہتے ہیں. اور کرم یہ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، سب کی دعاؤں سے الحمدللہ بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ ریکال ہو گیا، ہمیں سبق ریکال ہو گیا، ہم بھول گئے تھے وہ چیز، ہمیں دوبارہ یاد دلا دی. جو مدرسوں میں پڑھتے تھے، اسکولوں میں جو ہمارے ٹیچرز بتاتے تھے، بتاؤ یار کیا کروایا جا رہا ہے ہم سے. ہاں یہ ساری چیزیں ہمیں بہت سے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کرنے کی، یاد رہے جی، یاد رہے. تو ان کی والدہ کا نام میں جانتا ہوں، کراچی میں ہی ہمارے کئی مختلف ایریاز میں رہی ہیں، اور ویری برائٹ اسٹوڈنٹ. دو چیزیں سامنے آئیں، ایک جو انہوں نے خود محسوس کی کہ ٹھیک ہے جس نے جو کیا سو کیا، میرے اپنے نہیں کیا. تو جو ہمارا طریقہ جی، ہم نے ہمیشہ آزمودہ طریقہ، کیونکہ جن کا وہ فرمان ہے نا، ان کی وجہ سے ہی کائنات ہے. صحیح. تو وہ حق ہے مایا معاف کر دیں، درگزر کر دیں، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دیں دل سے. ٹھیک، یہ سمجھ لیں وصیت ہے آپ کی نا. 9 باتوں کی وصیت فرمائی نا آپ نے، اس میں سے ایک ہے. اب جی، اور ہم نے دیکھا لوگوں نے معاف کیا اور اللہ نے کرم کر دیا، اس نیت سے نہیں کہ میں بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں ڈر گیا، میں ہار گیا، نہ اس نیت سے نہیں. صرف آپ نے فرمایا سرکار مدینہ نے، اس بات پر میں معاف کرتا ہوں رب کو حاضر ناظر جان کے.
میں نے معاف کیا. پھر اللہ پاک نے کرم کر دیا ان کے ساتھ جو 7 سال سے جو پاگل خانے میں جو جن کے کٹس لگ رہے تھے، جن کے بچے کا مسئلہ ہو رہا تھا، جن کے کام کا، جن کے رشتہ دار، لڑائیاں، سب کیا کیا دیکھا یار ہم نے یہی کہا معاف کر دیں. تو مجھے لگتا ہے انہوں نے معاف تو کر ہی دیا ہوگا جب ہمارے شو دیکھتے ہیں. اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے. یہ دعا کا کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اس پیغام کو آپ پہنچوا دیں کہ اپنے گھر چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا لینا ہو، تھوڑا سا احتیاط جو ہم کہتے رہتے ہیں اکثر وہ کریں. یہ ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے آپ کے. استخارہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا میں کہ استخارہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں